اس وقت باغ سے آنے والی بلی کی آواز نے ماحول کو دہشتناک بنا دیا۔ اسیب راتوں کو کالی بلی اور کالے کتوں کے روپ میں پھرتے ہیں۔ فیصل نے تبصرہ کیا۔ فضول باتیں نہ کرو، شہزاد نے جل کر کہا۔ ہم اب بھی واپس جا سکتے ہیں۔ رحیل نے انہیں منع کرنا چاہا۔ بے خوف شہزاد نے ایک جھٹکے سے وزنی چکور تالا کھینچ کر کنڈی اتار دی۔ یہ چابی سے بند ہونے والا تالا تھا۔ شہزاد نے تالا باہر رکھ کر دروازے کو دھکیلا تو وہ مدھم سی بھیانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر شہزاد نے ٹارچ لہرائی تو دروازے کے دائیں جانب دیوار پر پرانا سا سوئچ بورڈ موجود تھا۔ فیصل نے آگے بڑھتے ہوئے کمرے کی بتیاں روشن کر دی۔ کمرہ خاصا لمبا چوڑا تھا، جس کی ہر چیز پرانی اور روشنی میں لپٹی پر اسرار دکھائی دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ شہزاد کی حیرت زدہ آواز نے انہیں میز کی طرف متوجہ کر دیا۔ میز پر موجود ایس ٹرے میں آدھا جلا ہوا سگریٹ موجود تھا، جس سے پتلی سی دھوئیں کی لکیر بل کھاتی ہوئی اٹھ رہی تھی۔ لکیر کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے کافی بلندی پر لگے وال کلاک کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ کمرہ اسیبی ہے، آؤ باغ چلیں، رحیل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب ایسا بھی کیا ڈرنا، شہزاد نے بے خوفی سے کہا۔ ان کی نظریں گھڑی پر چپک کر رہ گئی۔ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی الٹی چل رہی تھی۔ ان کی گھڑیوں میں 1:30 بجے کا وقت تھا، لیکن گھڑی پر سوئی الٹی چل رہی تھی اور رات 10 بجے کا وقت ہونے والا تھا۔ لطف کی بات یہ کہ بند کمرے میں لگے اس وال کلاک پر موجودہ تاریخ موجود تھی، حالانکہ یہ ہاتھ سے تاریخ بدلنے والا بہت پرانا کلاک تھا۔ اس پتھر کی گڑیا نے مجھے آنکھ ماری ہے، فیصل نے حیرت زدہ لہجے میں شہزاد کو جھنجھوڑ کر آتش دان کی طرف متوجہ کیا۔ کیا بےہودگی ہے! شہزاد کمرے میں بائیں طرف 8-10 فٹ کے فاصلے پر موجود ایک بڑے آتش دان پر رکھی 1.5 فٹ کی گڑیا کو گھورنے لگا، جو سفید پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ فیصل کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا اور آتش دان پر رکھی گڑیا کی کلائی پر بندھی گھڑی کو دوربین سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے حیرت کی چیخ نکل گئی۔ اس چھوٹی سی مصنوعی کھلونا گھڑی پر بھی وقت الٹا چل رہا تھا اور آج کی تاریخ چمک رہی تھی، لیکن گھڑی کے ڈائل کی سطح پر 2 چھوٹی چھوٹی انگار سی سرخ آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان کے اندر زندگی کی رمق موجود ہو۔ شہزاد نے بے تابی سے دوربین سے گھڑی کا جائزہ لیا، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سرخ آنکھیں کافی خوفناک سی تھی، جنہیں دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آٹومیٹک گھڑی کی مشینری بھی بند کمرے میں اتنا عرصہ نہیں چل سکتی، وہ بڑبڑایا۔ رحیل تو دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کر کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کے منہ سے خوف بھری چیخ نکل گئی جب اس نے ایک بند کھڑکی کے پھاٹک خود بخود کھلتے دیکھے۔ باہر سے سیاہ دھوئیں کا ایک بگولا اندر داخل ہوا اور اونچائی پر چکرانے لگا۔ دھوئیں سے انہیں گھبراہٹ اور آنکھوں میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ شہزاد ڈرامہ انداز سے چلتا ہوا گڑیا کے سامنے جا کر رک گیا۔ گڑیا کی آنکھوں کی تیز سرخ چمک دیکھ کر عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا تھا۔ شہزاد خاموش کھڑا ٹکر ٹکر گڑیا کو گھورنے لگا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر گڑیا کو اٹھانا چاہا، لیکن 1.5 فٹ کی گڑیا اسے من برابر وزنی محسوس ہوئی۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی وہ گڑیا کو ہلا بھی نہ سکا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ گڑیا تو اپنے اصل وزن میں ہے، لیکن کوئی پر اسرار قوت اس کے اندر موجود ہے جو اپنا زور لگا رہی ہے۔ اس نے غصے سے ہاتھ ہٹا لیا اور دوسرے ہاتھ میں موجود لیزر پستول سے گڑیا پر فائر کر دیا اور ٹریگر پر مسلسل دباؤ رکھا۔ سرخ رنگ کی باریک شعاع نال سے نکل کر گڑیا پر پڑنے لگی۔ گڑیا شعاع سے دہتی چلی گئی، پھر اچانک بے آواز دھماکے کے ساتھ فضا میں منتشر ہو گئی۔ فیصل اور رحیل یہ منظر دیکھ کے چونک اٹھے۔ یہ کیا ہوا؟ رحیل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، شہزاد نے بے خیالی میں کہا۔ اب آئی شامت،
فیصل نے گھبرا کر کہا۔ اس وقت شہزاد نے مائکرو اسکوپ شیشہ نکالا جو باریک سے باریک ذرات تک دیکھ سکتا تھا۔ شہزاد نے شیشے سے آتش دان کے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا۔ فضا میں آگ کی باریک باریک چنگیاڑیاں سی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے اچانک آتش دان پر گڑیا کا ایک ہاتھ نظر آنے لگا، باقی جسم غائب تھا۔ رحیل کے منہ سے گٹی گٹی چیخ نکل گئی۔ فیصل بھی لرز گیا، شہزاد بھی ٹھنڈے پسینے سے نہا گیا۔ تینوں دوست خاموش ہو کر ہاتھ کو دیکھنے لگے۔ اس وقت دوسرا ہاتھ اپنی جگہ پر نمودار ہوا اور وہ دک سے رہ گئے۔ اف خدایا، کہاں پھنس گئے۔ رحیل چلا اٹھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا کی ٹانگیں اور پھر باقی دڑ بھی نظر آنے لگا اور اس کا وجود مکمل ہو گیا۔ البتہ سر ابھی غائب تھا۔ بے سر کی گڑیا، رحیل نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تینوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ ان کے حلق خشک اور چہرے زرد پڑ گئے تھے، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ لیکن اس وقت وہ بڑے زور سے اچھلے جب دیکھا کہ گڑیا کا سر بھی نمودار ہو کر یک لخت گردن پر پیوست ہو چکا تھا۔ اور چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ اس مرتبہ گڑیا کی آنکھوں پر ایک سیاہ اینک موجود تھی۔ اسی لمحے کچھ چیز چھن کی آواز کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ ٹکرائی۔ تینوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا شیشہ چور چور تھا اور سرخ رنگ کا ایک سیب کمرے کے فرش پر کھڑکی کے سامنے پڑا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائے۔ اس وقت بے شمار سیب نیچے باغیچے میں لگے سیب کے درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر کھڑکی کے ٹوٹے شیشے کے راستے اندر برسنے لگے۔ وہ بچنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر چھپنے لگے۔ ایک سیب بہت زور سے فیصل کی ران پر لگا۔ وہ چیخ اٹھا۔ ایک سیب رحیل کی کمر سے ٹکرایا اور وہ کرہانے لگا۔ البتہ شہزاد بچ نکلا اور صوفے کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ فیصل نے ایک کرسی الٹ کر آڑ بنا لی اور رحیل نے میز کو ترچھا کر کے ڈھال بنا لیا۔ کمرے میں چاروں طرف سیب ہی سیب برس رہے تھے جو دیواروں، میزوں، کرسیوں سے ٹکرا ٹکرا کر فرش پر بکھر رہے تھے۔ سیب باری مسلسل جاری تھا۔ ان کے لیے آڑ سے نکلنا محال تھا۔ کچھ دیر بعد سیبوں کی بچھاڑ کم ہونے لگی تھی۔ جب سیبوں کی آمد رکی تو شہزاد کو سامنے دیوار پر ایک سرخ رنگ کی مکڑی جالے سمیت نظر آئی۔ مکڑی کو دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اچانک مکڑی کا جالا پھیل کر بہت بڑے حجم میں تبدیل ہو کر ان تینوں پر آ پڑا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئی۔ جالے میں ان کے جسم جکڑ گئے، ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے اور جسم کے مساموں سے خوف کے مارے سردی کے باوجود ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ عین اس وقت سرخ مکڑی اڑ کر ان کی طرف پرواز کرنے لگی تو مارے خوف کے انہیں اپنے سانس سینے میں اٹکتے محسوس ہوئے۔ اس مصیبت میں فیصل اور رحیل قرآنی آیات پڑھ کر زور زور سے پھونکے مارنے لگے۔ شہزاد نے لیزر پستول تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کلام اللہ کی طاقت سے مکڑی واپس پلٹ گئی اور جال کے بل بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ انہوں نے خود کو جالے سے آزاد کروایا اور وہ سیبوں کے ڈھیر سے راستہ بناتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں چکرانے والے سیاہ دھوئیں سے ان کا سانس رک رہا تھا اور آنکھوں کی جلن بھی بڑھ گئی تھی۔ واش روم میں آ کر انہوں نے نل کھولا تو خوف سے تھرا اٹھے۔ نل سے پانی کی بجائے سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت واش روم میں ایک وجود نمودار ہوا۔ سرخ شولوں سے بنی وہ کوئی چڑیل تھی، ان کے قریب کھڑی تھی۔ فیصل نے تویز اس کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی تویز میں سے سبز روشنی نکلنے لگی اور سرخ شولوں سے بنی چڑیل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب چڑیل چلاتی ہوئی باتھ روم سے نکل کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ آگ میں جلتی چڑیل جہاں جہاں سے گزر رہی تھی چیزیں جھلس رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر بکھرے سیب مرجھا کر سیاہ پڑنے لگے۔ کمرے کے پردوں نے آگ پکڑ لی۔ وہ تینوں اس ہیبت ناک تماشے کو سکتے کے عالم میں دیکھنے لگے۔ اس وقت تو وہ حیرت سے اچھل ہی پڑے جب فیصل کے روشن تویز سے کسی بابا کی شبیہ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگے، لڑکو ڈرو نہیں۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ اس کمرے میں ایک ہندو عورت کو جو جادوگر تھی
ایک مسلمان شہزادے نے عرصہ دراز قبل آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ عورت نوجوان لڑکیوں کا خون پیتی تھی اور حیات ابدی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس شہزادے کی رہنمائی بھی ایک بزرگ کر رہے تھے جو ہمارے مرشد تھے۔ اتفاق سے وہ جادوگر عورت آگ سے بچنے کا منتر پڑھ رہی تھی، چنانچہ وہ بدروح چڑیل بن گئی۔ یہ کمرہ اس کے محل کی خوابگاہ تھا، لہٰذا وہ اپنی خوابگاہ سے جدا نہ ہوئی۔ اس کے شوہر کو بھی شہزادے نے اسی جگہ قتل کیا تھا۔ بابا کی شبیہ غائب ہو گئی اور آواز بھی بند ہو گئی۔ ہاں شہزاد، اب جنوں بوتوں پر یقین آیا کہ نہیں؟ فیصل نے سکوت کو توڑا۔ واقعی یقین آ گیا، شہزاد نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور یہ سب نورانی بابا کے تویز کی کرامت سے ہوا، ورنہ چڑیل جالے میں جکڑ کر ہمارا خون پی جاتی۔ رحیل نے جرجری لے کر کہا۔ وہ چڑیل آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ اس وقت سرخ چڑیل کا وجود جل کر راکھ اور روشنی ختم ہو گئی تھی۔ تینوں کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑے رہے، پھر جلے ہوئے سیبوں سے گزرتے ہوئے دروازے کے قریب آ گئے۔ وہ چلتے ہوئے دروازے سے باہر آ گئے۔ گزرے ہوئے اس وقت بندر اچھل کر شہزاد کے شانے پر آ بیٹھا۔ شہزاد محبت سے بندر کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ انہیں سیبی کمرے کا راز معلوم ہو چکا تھا اور ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔